ایک در پھڑیے محکم پھڑیے پھر ایک دے ہی ہو کے مریے، یک در گیر تے محکم گیر۔ یہ جگہ جگہ جانے کا کیا مطلب؟ یہ تربیت ہے، یہ انداز ہے، یہ معیار اور یہ سٹیٹس خواجہ صاحب نے اپنے مریدوں کو سکھایا۔ اتنی عبادت ہے، اتنی ریاضت ہے، اتنی تربیت ہے، پھر بھی رو پڑے ہیں، پھر بھی بڑھاپا آیا ہے تو تڑپ اٹھے، پھر بھی چند خلفاء کو قریب بلایا ہے تو حضرت معین الدین کہنے لگے میرے لیے دعا کرو۔ تو کہا حضور 90 سال کے قریب عمر ہو گئی، زندگی بھر آپ کو وضو میں دیکھا، حضور زندگی بھر سجدے میں دیکھا، زندگی بھر رعنائی میں دیکھا، تبلیغ میں دیکھا، خدمت میں دیکھا، لوگوں کو کھلاتے دیکھا، گھر کے اندر سے لے کر باہر تک ہم نے آپ کو دوسروں کا سوچتے ہی دیکھا۔ آپ نے تو اپنے لیے سوچے کچھ نہیں تو روتے کیوں ہے، دعا کیوں کراتے ہیں؟ فرمانے لگے یار زندگی پوری عمل کیے ہیں لیکن میرے لیے دعا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال کی گٹھڑی لے کر جب رب کی بارگاہ میں جاؤں تو مالک کہے کہ عمل تو بڑے ہیں پر میرے لائق کوئی بھی نہیں، بڑے عمل ہیں پر میرے لائق کوئی ہے تو بتا یار، یہ جتنی گٹھڑی ہے نا اعمال کی تمہیں بڑے بڑے حسین نظر آتے پر ان میں سے کوئی مالک کے لائق بن جائے، میری کوئی قبولیت ہو جائے، میری قبولیت میں نیواں تے میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی، تے صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویں نال نبھائی۔ دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ میری قبولیت ہو جائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہوتے ہیں ان میں خشیت ہوتی ہے، ان میں خوف ہوتا ہے، وہ چونکہ جانتے زیادہ ہیں تو وہ ڈرتے بھی زیادہ ہیں، ان کے اندر احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت کلام کرنے والا تو عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے۔ کثرت کلام والا تو عالم نہیں، وہ جس کے دل میں خشیت زیادہ ہے وہ بڑا عالم ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب کو جاننے والا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، کیونکہ میں جانتا زیادہ ہوں تو میں اپنے رب سے ڈرتا بھی زیادہ ہوں۔ حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمان نے تربیت کی، لوگوں کے مزاج سوارے، لوگوں کے دل سوارے، اور خواجہ صاحب نے تربیت کی اور تربیت کے مراکز بھی قائم فرمائے۔ اجمیر کے فیضان سے پھر دلی میں خواجہ قطب الدین کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی فیضان سے پاک پتن میں بابا فرید الدین گنج شکر کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی فیضان سے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی فیضان سے مہار شریف کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی فیضان سے پیر پٹھان خواجہ سلیمان تونسوی کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی تربیت کی روشنی میں حضرت شمس العارفین سیالوی تیار ہوئے، پھر اسی تربیت کی روشنی میں پیر مہر علی شاہ جیسے لوگ تیار ہوئے، پھر اسی ترتیب سے اسی روشنی نے بڑے بڑے مشائخ کو ترتیب دیا، اس لیے کہ وہ مرتب کرنے والے تھے، وہ ترتیب دینے والے تھے، وہ کام کرنے والے تھے۔ بنگلے، کوٹھیاں، جائیدادیں، مکان اور گاڑیوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے نمودار نہیں ہوئے، وہ ہوئے تو اپنے تربیت یافتہ خلفاء کے ساتھ نمودار ہوئے، انہوں نے تربیت کی، مراکز بنائے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔